آنے والی یہ ایک ساتھ کیا جی میری میری ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على بالکل اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم على محمد وعلى آل محمد. اچھا آپ پڑھتی رہیں اینڈ تک آپ ہی پڑھ لیں. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اور بھی ہے اس کے بعد ہے میرے خیال میں نہیں آج کا اختتام بھی ہے. دوشنبہ نا پیر کو کہتے ہیں اور 12 ربیع الاول مطلب یہ کنفرم ہوتی ہے کہ یہ آپ کا وصال کا دن تھا دوشنبہ پیر کا. اور چاشت کے وقت کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی صبح کے 9-10 بجے ہوتے ہیں. تو بس یاد آتا ہے. بہرحال آپ کی پیدائش کا تو کہتے ہیں کہ نہیں پتہ کہ 12 ربیع الاول ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ کے وصال کا تو پتہ ہے. اللہ رحم کرے. بہرحال اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن میں 30 سال کا ہوا اس دن علی پیدا ہوئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش سب کو پتہ ہے. تو ایک یہ روایت ہے، ایک 17 ربیع الاول کی روایت ہے. تو میجورٹی جو علماء اہل سنت ہے ان کا 12 ربیع الاول پہ اتفاق ہے. واللہ عالم، بے شک یہ اللہ جانتا ہے. تو اب وہ ہم میں نہیں، یہ ہمیں پتا ہے. ان کی تعلیمات قیامت تک ہم میں رہیں گی. اس دنیا کے لیے وہ ثمرآور پھلدار درخت کی طرح ہمیشہ قائم رہے گی. یہ ہمیں پتا ہے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سب کا بہت شکریہ. جی شکیل بھائی آپ بات کرنا چاہیں گے؟ یہ وفات وارث بھائی وفات محمد کے لیے سب سے عظیم سانحہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کے بعد ہر مصیبت صحابہ کے لیے آسان لگتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں ہماری زندگی میں جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال کر جانا تھا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف تشریف لائے، اس دن مدینے کا ہر چیز چمک اٹھا تھا، روشنیوں سے بھر گیا تھا، اور بچے بھی چھتوں پر جا کر گیت گا رہے تھے، آپ کا استقبال کر رہے تھے. وہ فرماتے ہیں جس دن آپ دنیا سے چلے گئے مدینہ تو اندھیرے میں ڈوب گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم دل کلیجے کو آگے اور ہمیں پتہ نہیں چلا یہاں تک کہ حضرت عمر کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ وہ تلوار لے کر چلنے لگے. فرمایا کوئی کہے گا کہ اگر کوئی یہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کے گردن اڑا دوں گا. لیکن اس دوران بھی اس شخصیت کی عظمت کو، اس شخصیت کی معاملہ فہمی، حکمت اور دانائی کو سلام ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو رخصت کر گئے، اسلام باقی ہے، اسلام باقی رہے گا. اس لیے جس نے محمد کی عبادت کرنی تھی وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن جس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، جس نے اسلام پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے، وہ باقی ہے. محمد کا شریعت دنیا میں باقی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت تلاوت کی کہ من کان یعبد محمدا فإنه قد مات، اس نے ایک تقریر کی وہاں پہ، تو صحابہ کرام سب ہوش میں آ گئے. پھر حضرت عمر نے فرمایا مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے میں یہ سب کچھ بھول چکا تھا. تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی صحابہ کرام کے لیے ایک سب سے بڑا مصیبت اور سب سے عظیم ایک جو ان کا ایک
ہم سب کا، تمام مسلمانوں کا جو دلی لگاؤ تھا، جو اپنے جان و مال قربان کرتے تھے، سب کچھ اس کے لیے قربان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ صحابہ کرام نے اس وقت عملی طور پر جب آپ چلے گئے تو ان کی دنیا اجڑ گئی۔ بہت سارے صحابہ کرام نے جو مدینہ کو چھوڑ دیا، وہ انہوں نے کہا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں ہے تو ہم اسلام کو لے کر اسی کے دعوت کو لے کر نکلتے ہیں۔ کوئی افریقہ کی وادی میں فوت ہو گئے، کوئی ادھر افغانستان، انڈیا، ہند تک پہنچ گئے، کوئی ادھر بغداد میں اپنے مسکن بنایا، کسی نے عراق کو اپنا مسکن بنایا، وہ اسلام کو لے کر نکل گئے، لیکن وہ دفن ہونے کے لیے مدینے میں لوٹ کر نہیں آئے۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کو، اسلام کے پیغام کو اپنے اوپر فرض کر دیا اور وہ اسلام کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں نکل گئے۔ تو یہی سبق صحابہ کرام سے ہمیں ملتی ہے آپ کی وفات کے بعد۔ اور آپ کی وفات کے بعد جو نا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، آخری فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر کہتے راوی فرماتا ہے کہ ایسی حالت، ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کو دیکھ کر صحابہ فتنے میں پڑے اور لوگ اپنی نماز کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونے کا خطرہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ اور حضرت ابوبکر اپنے پیچھے ہٹنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرما کے فرمایا بیٹھو۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کیا اور صحابہ کرام حضرت ابوبکر کی اقتداء میں نماز جاری رکھے ہوئے۔ تو اسی وقت آخری لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی خلافت پہ مہر لگایا کہ میں اپنی مصلی پر ابوبکر صدیق کو تم لوگوں کے لیے بطور خلیفہ، بطور امام کھڑا کر کے جا رہا ہوں۔ اور اسی وقت صحابہ کرام نے یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کے بعد ابوبکر صدیق کو امت کے لیے بطور خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اپنی مصلی پہ ابوبکر صدیق کو مقرر کر کے ہمیں یہی اشارہ دیا ہے، یہی پیغام دیا ہے، تم لوگوں کی امامت خلافت کے لیے اگر کوئی لائق ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اور اس سے ہمیں یہی اہمیت، یہی چیز بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام، آخری وصیت دو چیز تھی، جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے ابھی، میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، دو چیزوں کے بارے میں ڈرتے رہو۔ فرمایا نماز، نماز، نماز۔ آخری وصیت نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک یہ چیز بھی تھا کہ جو اپنے ماتحت ہیں، جو غلام ہے، ماتحت ہے، لونڈی ہے، جو کمزور ہے، ان کا خیال رکھنا۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہم دفتروں میں جو ہوتے ہیں ان کے ماتحت لوگ، آفس کے لوگ ہوتے ہیں، ہم کام کرتے تو مزدور ہوتے ہیں ان کے ماتحت، یعنی باپ ہے، ماں ہے، جو بھی ہے ماتحت ان کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں وصیت کی کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا انہیں ان کی طاقت سے زیادہ مشقت میں مت ڈالو، اگر کوئی ایسا کام کرنا ضروری ہو جو ان کی طاقت میں نہ ہو تو تم خود شریک ہو کر ان کے ساتھ تعاون کرو۔ اور یہی امت کو سبق سکھلایا کہ ہم نے دنیا داری کو کس طرح چلانا ہے، دنیا کے نظام کو کس طرح چلانا ہے، ہم نے دنیاوی امور کو کس طرح انجام دینا ہے۔ اور خصوصاً اسی وقت، اسی دوران آپ نے ایک اور وصیت فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، خواتین کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے اہل عیال کے ساتھ بھلائی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن میں چند ایک وصیت فرمایا تھا، ان میں سے یہ خواتین کے ساتھ بھی بھلائی کا وصیت فرمایا۔ اور دو چیز اور، وہی وصیت، وہی نصیحت آپ نے اس دن بھی دہرایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑ کے رہیں گے سیدھی راہ پر رہو گے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ اور میری سنت، جب تک ہم کتاب اللہ سنت پر قائم رہیں گے ہم ہدایت پر رہیں گے۔ جیسے جیسے ہم کتاب اللہ سنت رسول سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم ہدایت سے دور، اور دین دنیا میں اسلام، جو مسلمان ہے وہ کمزوری کا شکار ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہم اس قرآن اور سنت سے اتنا دور ہو گئے کہ ہماری حالت یہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو قرآن حدیث کی طرف، قرآن و سنت کی طرف لوٹا دے، اور ہم سب کو اللہ کے رسول کی آخری وصیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر دنیا سے
تشریف لے گئے الہ العالمین کل قیامت کے دن ہمیں آپ سے ملاقات کی شرف بخش دے الہ العالمین، ہمارے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقاء کی، آپ سے ملاقات کی تمنا ہے الہ العالمین۔ ایک ساعت آپ کو دیکھنا تو ہمارے لیے دنیا کی تمام معلومات سے محبوب ہے الہ العالمین۔ کل قیامت کو حوض کوثر پر آپ کی ہاتھ مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کی پانی عطا فرمائے الہ العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ شکیل بھائی، جزائے خیر، اللہ آپ کو دے ہمیشہ خیر و برکت دے، اللہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی محنت میں، آپ کی کوشش میں، آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی انجینئر وارث صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔